اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان یارو دوستو، ہم امت محمدی ہے، اس نبی کی امت ہے جس نبی کی شان مقام اللہ کے بعد سب سے اونچا ہے، جس نبی کی اطاعت کرنے پر اللہ خوش ہوتا ہے، جس نبی کی شان میں درود پڑھنے والوں پر اللہ بہت رحم کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، جس نبی کے خاطر یہ کائنات ٹکی ہوئی ہے، وہ نبی جو اپنے پریوار کے لیے، اپنے نسل کے لیے تنگی مانگ گئے اللہ سے کہتے تھے کہ اے میرے اللہ، میرے رب، آل رسول کی رزق جو ہے تھوڑی کر دے اور میری امت کی رزق بڑھا دے۔ آج کے دور میں ایسا انسان نہ پہلے تھا نہ آج ہے، جو اپنے بچہ بچی کے لیے، اپنے پریوار کے لیے، اپنے پوتا پوتی کے لیے جو کم رزق چاہتا ہو، ایسے نہ پہلے گزرا ہے، نہ آج ہے، نہ آگے آئیں گے۔ صرف ہمارا رسول ہے، ہمارا نبی ہی ہے جو اپنے اہل کے لیے، اپنے بچہ بچی کے لیے، یعنی حسن حسین سے اللہ کی رسول کی نسل چلی ہے، تو آل رسول کی رزق تھوڑی کر دے، ضرورت کے حساب سے دے، جتنا ضرورت ہے اتنا دے، اور ہماری امت کو بہت رزق دے، ہمارے لیے دعا کیا ہے۔ تو آج کے ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں ہم بھی اپنے بچوں کو کروڑ پتی بنانے کے لیے، مالدار بنانے کے لیے ہم اپنی آخرات اجاڑ کر دیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، رسول کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، رسول کی سنت پر چھریاں چلا دیتے ہیں، کیا سے کیا کر جاتی ہے، لوگوں کی مال لوٹنے میں لگے ہوتے ہیں، لوگوں کی سارا سمپت ہمارا بن جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے پریوار کو، اپنے بچہ بچی کو کروڑ پتی بنانا ہے، یہ فکر میں آج کی امت، آج کے انسان جی رہے ہیں، اس سوچ میں، اس فکر میں۔ تو اس نبی کا شان مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، اللہ اس کو جو ہے حبیب بتایا ہے، جی، اللہ کا دوست حبیب ہے، اللہ کے سب سے قریب ہے، اللہ کے بعد جس کا مقام ہے، اس نبی کے ہم امت ہیں۔ ذرا یہ غور کرے، یہ فکر کرے، اس بارے میں ذرا تنہائی میں سوچو اس بات کو لے کر، اور اسی نبی کے سنت کو ہم گھر سے نکالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں غیروں کا طریقہ اچھا لگتا ہے، جی، نفس کی غلامی اچھا لگتا ہے، بہت خطرناک چیز ہے نفس کی غلامی کرنا۔ جو جی میں آئے ہم کریں گے، جو من میں آئے ہم کریں گے، جو ہمیں اچھا لگے گا ہم وہی کریں گے، یہ بہت بری چیز ہے۔ یہی چیز جو ہے انسان کو کافر بناتا ہے۔ جو ابلیس ہے نا، وہ ابلیس نہیں ہوا کرتا تھا، وہ پہلے اجاجیل ہوا کرتا تھا، پھر فرشتے کے ساتھ رہتے تھے، فرشتے کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اللہ کا بہت محبوب بندہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن ابلیس کب بنا؟ جب وہ اپنے نفس کی غلامی کی، جب تکبر میں آیا، جب گھمنڈ دکھایا، جی، جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کر آدم کو، سارا فرشتہ سب کچھ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگ گئے۔ اللہ کا حکم ہے کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے، تو سب کے سب سجدے میں گر گئے، لیکن اجاجیل جو ہے، جو ابلیس ہے، ابھی وہ سجدہ نہیں کیا تھا، وہ تکبر میں آیا، نفس کی غلامی کیا، اپنا من کا مانا، اپنے نفس کی مانی۔ انہوں نے یہ نہیں خیال کیا کہ میرا اللہ کا حکم ہے، اب سامنے کیا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کا حکم کیا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت تھی، اس نے تکبر میں آیا،
نفس کی غلامی کی، من کی مانی، پھر انہوں نے جو ہے ابلیس بنا، پھر اللہ نے اس کو ابلیس بتایا، لعنت کیا اللہ نے اس پر۔ تو اسی طرح آج بھی وہ رب اسی جل جلال والاکرام، اسی تکبر، اسی ذات و صفات کے ساتھ موجود ہے، اسی طاقت کے ساتھ قائم ہے۔ آج بھی جو ایسا عمل کرے گا ابلیس کی طرح، اللہ اس کو ابھی بھی جلیل و رسوا کرے گا، لعنت برسائے گا اس پر۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، مسلمان یارو، تکبر کاری نہ بنو، اس رسول کو پہچانو، اس رسول کی اطاعت کرنے والا بنو، اس رسول کی اہمیت، عظمت اپنے دل میں لاؤ، اپنے اندر لاؤ، بٹھاؤ، اپنے گھر میں اس کو سناؤ، سمجھاؤ، اس رسول کی طریقہ اپنے گھر میں لاؤ، جی اس رسول کی اطاعت کرنے والا بنو۔ اگر اپنی خیر چاہتے ہو، اپنی پریوار کی خیر چاہتے ہو، اگر اپنی اور اپنے پریوار کی ہلاک چاہتے ہو، بربادی چاہتے ہو، تو پھر جو مرضی کرو، من مانی کرو، نفس کی غلامی کرو، پھر تم ایک دن دیکھو گے، ضرور دیکھو گے، ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھو گے، ہر انسان دیکھے گا، اپنے اپنے کیے کا بدلہ ضرور اسے دیا جائے گا، ضرور اسے ملے گا۔ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ اللہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا پسند کرتا ہے، جھکنا پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جو ہے اس پر جو ہے رحم کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے، اس پر جو ہے رحمتیں برساتا ہے، اور اللہ اس کو مدد کر کے خوش ہوتا ہے، اس کو چاہت پورا کر کے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جو تکبر دکھاتا ہے، جو منمانی کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ لڑتا ہے، جو اللہ کی رسول کی سنت کو چھوڑتا ہے، رسول کی سنت پر چھڑیاں چلاتے ہیں، جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے، رسول کی سنت سے بغاوت کرتا ہے، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ کیا ہے، پہلے بھی کیا ہے، آج بھی کریں گے، کل بھی کریں گے، ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کریں گے۔ جو اللہ کی دین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کھلواڑ کرتا ہے، تو اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائیں دین اسلام سے کھلواڑ کرنے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کھلواڑ کرنے سے، مذاق کرنے سے۔ تو میرے یارو دوستو، اس رسول کی اہمیت، عظمت اپنے دل میں لاؤ، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت، سنت، اس بارے میں جانکاری لو، اس بارے میں سوچ بچار کرو، اس کی چرچا کرو، اپنے گھر میں اس کی تذکرہ کرو، اور اپنے پریوار کو بچاؤ دنیا کی مصیبت سے بھی، اور آخرت کی ہمیشہ کی مصیبت سے، ہلاکت سے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ اپنی حکم احکام کو مان کر چلنے والا بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم میرے یار دوستو۔